معاشی حالت اقتصادیات کو کیسے مضبوط کیا جائے، جب یہ مسئلہ آیا ہے تو اعلیٰ حضرت نے تدبیر فلاح و نجات و اصلاح لکھی ہے۔ یہ امام احمد رضا خان ہے، فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے علم حاصل بھی کیا اور اس علم کو دنیا میں پھیلا دیا۔ ان کے پھیلائے ہوئے علم کو دیکھ کر ہی تو سنیوں نے کہا تھا وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس شمس دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن ختم بخاری شریف، خطیب اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ ہم نے کہا حضرت سیدنا امام اہل سنت نے فیض پایا ہے امام اعظم کی بارگاہ سے۔ بولو، اب جب اعلیٰ حضرت کی یہ شان ہے تو امام اعظم کی شان کتنی بلند ہے۔ کون ہے سیدنا امام اعظم؟ آپ تابعی۔ کون ہے؟ اور تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کا چہرہ دیکھا۔ اب امام اعظم کی ملاقات کس کس سے ہوئی؟ پہلے تو یہ کلیئر کر دوں کہ آپ تابعی ہیں۔ تذکرۃ الحفاظ کے اندر امام صحابی لکھتے ہیں اِنَّهُ رَآ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ صَغِيرٌ، اسی لیے آپ کو صغار تابعین میں شمار کیا گیا کہ آپ فرماتے ہیں آپ نے حضرت انس ابن مالک کو دیکھا ہے وَهُوَ صَغِيرٌ، اس حال میں کہ آپ چھوٹے تھے، چھوٹے۔ یہ تو تذکرۃ الحفاظ کی بات ہو گئی۔ علامہ ابن حجر کی بھی سند لے لیتے ہیں۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ادرک الامام ابو حنیفہ جماعت من الصحابہ، حضرت امام اعظم نے ایک دو سے نہیں بلکہ صحابہ کی ایک جماعت سے ملاقات کی ہے۔ کس کس سے کی ہے؟ حضرت انس ابن مالک سے کی ہے، عبداللہ ابن جس زبیدی سے کی ہے، حضرت عبداللہ ابن انیس سے کی ہے، معقل ابن یسار سے کی ہے، واصلہ ابن اسقا سے کی ہے، حضرت عائشہ بنت عجلو سے کی ہے۔ ان سب سے آپ نے ملاقات کی اور ایک اور رہ گئے حضرت جابر ابن عبداللہ سے بھی ملاقات کی ہے۔ پھر میں ان ناموں کا ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ان صحابہ کے ذکر سے میری زبان ستھری ہو جائے اور آپ کے کان پاکیزہ ہو جائے۔ فرمایا پہلی ملاقات کس سے؟ حضرت انس ابن مالک سے ہوئی ہے، عبداللہ ابن انیس سے ہوئی ہے، عبداللہ ابن جس زبیدی سے ہوئی ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ سے ہوئی ہے، معقل ابن یسار سے ہوئی ہے، واصلہ ابن الاسقا سے ہوئی ہے، حضرت عائشہ بنت عجلو رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہوئی ہے۔ اب حدیث روایت کرنے کی باری آئی تو آپ نے دو صحابی ہے، ایک ہے حضرت انس ابن مالک، ان سے 3 حدیثیں روایت کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جس زبیدی سے آپ نے 2 حدیثیں روایت کی ہے۔ باقی جتنے محدثین جتنے بھی ان صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے ان میں ایک حدیث آپ نے روایت کی ہے۔ اب آئیے امام بخاری کو دیکھتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں مجھے اپنی بخاری میں سب سے زیادہ ناز ہے تو ثلاثیات پر ہے۔ ثلاثیات کا مطلب امام بخاری اور میرے نبی کے بیچ میں صرف 3 واسطے ہو، لیکن قربان جائے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان پر۔ امام اعظم وہ ہے جن کے پاس وحدانیات بھی ہے، ثنائیات بھی ہے، ثلاثیات بھی ہے، رباعیات بھی ہے۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی وحدانیات کی بات کی جائے تو 16 حدیثیں آپ کی وحدانی حدیثیں ہیں، یعنی جہاں پر سرکار کے درمیان اور امام اعظم کے درمیان صرف ایک واسطہ صحابی کا ہے، وہ آپ کی 16 حدیثیں ہیں۔ اور اس کے بعد جب ثنائیات کی بات آتی ہے تو 1000 سے زائد ہے، یعنی امام اعظم اور سرکار کے درمیان جہاں 2 واسطے ہو ایسی حدیثیں آپ کی 1600 سے 1000 سے زائد پہنچتی ہے۔ اور ثلاثیات جس پر امام بخاری کو بڑا فخر ہے اور ہونا بھی چاہیے، یہ ناز کی بات ہے۔ اللہ ہر ایک کو یہ شرف عطا نہیں فرماتا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، مگر امام اعظم فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین 4000 سے زائد میرے پاس حدیث ثلاثیات اور رباعیات دیکھیں تو 22 حدیثیں۔ اونچا بولو۔ اچھا، امام بخاری کو جو ثلاثیات ملی ہے نا، جس پر آپ کو ناز ہے، ان میں سے 11 حدیثیں حضرت ابراہیم ابن مکی، یہی میری قوت حافظہ کام کر رہی ہے، یہی آپ کے مشائخ میں امام بخاری کتنی؟ ابراہیم ابن مکی سے کتنی حدیثیں؟ 11 کون سی؟ ثلاثی حدیثیں ابراہیم ابن مکی سے لی ہے۔
اور ابراہیم ابن مکی وہ ہیں جنہوں نے کئی سال تک بیٹھ کر امام اعظم کی بارگاہ میں فیض حاصل کیا ہے. تو ان نادانوں کو سمجھ میں نہیں آتا. امام اعظم کو 6 حدیثیں. ہم نے کہا الحمدللہ ہم جیسے مقلدین یہ جتنے اساتذہ بیٹھے ہیں یہ سب مقلدین ہیں. حضور شیخ الحدیث تشریف فرما ہے یہ بھی مقلد ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلدین میں حضرت امام اہل سنت بھی ہیں. اور اس کو اوپر چلے جائے بڑے بڑے محدثین ہیں. اتنی بڑی بڑی ساتھوں کو 6 حدیثیں نہیں 600 حدیثیں یاد ہو. اور حضرت امام اہل سنت کے لیے ایک شاعر کہتا ہے فتاوا میں اتنی حدیثیں جمع کی کہ جس پہ کرے فخر یوں ہے بخاری بریلی بنا سنیوں کا بخارا بریلی میں احمد رضا جل سے آئے. ہم نے کہا ہم مقلدین کے پاس آ جاؤ. ہم مقلدین ہی تجھے 6 سے زائد حدیثیں سنا دیں گے. سمجھ گئے ہمارے امام تک کیا پہنچے گا. اب اس امام کی بارگاہ کے فیض یافتہ بزرگان دین کو دیکھ لیں کتنی بڑی ذاتیں ہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ کتاب اٹھائیے رد المختار. علامہ ابن عابدین شامی وہ فرماتے ہیں مقدمے کے اندر اس حدیث کو ذکر فرماتے ہیں. اور جب ابو بکر خطیب بغدادی نے حدیث کا رد کیا حدیث موضوع قرار دیا تو بڑے بڑے محدثین نے کہا یہ تعصب کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حدیث سن لیجئے کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ. میرے سرکار فرماتے ہیں ان آدم افتخر بی وانا افتخر برجل من امتی اسمہ نعمان وکنیتہ ابو حنیفہ وہو سراج امتی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا آدم کو مجھ پر ناز اور مجھے اپنی امت کے ایسے فرد پر ناز ہے جس کا نام نعمان ہے کنیت ابو حنیفہ ہے اور وہ میری امت کا سراج یعنی چراغ. یہ امام اعظم ہے. حضرت سید شاہ تراب الحق صاحب علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے امام اعظم ابو حنیفہ. اس پر انہوں نے ایک ذکر فرمائی ہے. حضرت انس